بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو سبجیکٹ نیم آج جو ہم نے اسٹارٹ سیکنڈ لیکچر ہے ہمارے سبجیکٹ کا اسلامک جورسپروڈنس. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا اسلامک جورسپروڈنس مطلب اسلامی اصول قانون. اس کا آج سیکنڈ ٹاپک ہے گروتھ آف مسلم لیگل سسٹم. اس میں انٹروڈکشن پہلے لے لیتے ہیں. انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ before Islam, Arabs were divided into different tribes. In pre-Islamic period, the Arabic region consisted of different tribes. In these tribes, laws were not present in some definite forms. Consequently, there existed no organized legal system. مطلب ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب مختلف قبیلوں میں پر مشتمل تھے اور عرب علاقہ مختلف قبائل پر مشتمل تھا. تو ان قبائل میں قوانین کسی خاص اپنی صورت میں موجود نہیں تھے. مطلب وہ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. کوئی خاص قانون ایک ڈیفینٹ فارم میں نہیں تھا. تو اسلام نے آ کر ایک منظم قانونی نظام انہیں متعارف کروایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے اور قرآن مجید سے انہیں ایک منظم زندگی گزارنے کا طریقہ حاصل ہوا. اس کے بعد ہے ویریس پیریڈز آف گروتھ آف مسلم لیگل سسٹم. تو اس کے نیکسٹ جو ان سی ہیڈنگ ہے نا وہ ویریس پیریڈز آف گروتھ آف مسلم لیگل سسٹم. تو اس کے 4-5 پیریڈز ہیں. فرسٹ پیریڈ پہ آتے ہیں لائف آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسلام کو شروعات میں تو کافی مشکلات ہوئیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی کافی مشکلات آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اسی دور میں ہی اسلامک لیگل سسٹم بھی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو فرسٹ آف آل اسلام کے بعد جو فرسٹ اس کا سٹیج تھا مسلم لیگل سسٹم کو وہ لائف آف ہولی پروفٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کے دور میں مسلم لیگل سسٹم انیشیل پیریڈز میں موجود تھا. During the life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the Quran and Sunnah were only the sources of Islamic laws. آپ کی لائف کے دوران وقت اس ٹائم صرف قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور سنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی گزاری جیسے. تو اس ٹائم لوگوں کے پاس یہ طریقہ کار یا یہ مسلم لیگل سسٹم تھا یا اس طریقے سے رہنمائی تھی لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے. تو اس ٹائم بھی مطلب ہے کہ صرف یہ 2 قرآن مجید اور احادیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی کا ذریعہ تھیں لوگوں کی. اس کے بعد آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے بعد جب دین اسلام مکہ مدینہ شریف سے باہر بھی پھیلنے لگا حضرت خلفائے راشدین کے دور میں, تو پیریڈ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے, اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے پیریڈز آف فرسٹ 4 خلیفس. پیریڈ آف فرسٹ 4 خلیفس جن میں جیسے آپ کو پتہ ہے پہلا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. تو اس دور میں کافی ترقی ہوئی.
period of first four caliphs can be termed as second period as far as jurisprudence of Muslim legal system is concerned. During this period, Islam spread rapidly outside Mecca and Medina. Such spreading created different new problems and matters for newly developing Muslim legal system. تو جس ٹائم اسلام مکہ مدینہ شریف سے باہر پھیلا تو پھر کافی مسائل نئے کھڑے ہوئے، مشکلات کا سامنا ہوا. تو ان مشکلات کا حل نہیں مل سکتا تھا، تو اس لیے ایک نیا سسٹم اجماع کا سٹارٹ ہوا. اجماع after in addition to the Holy Quran and Sunnah, ijma was practiced. Regarding this period, a common opinion is that foundations of Muslim legal system were refined and developed. So even office of Qazi started developing during that period. اس ٹائم قاضی کا آفس کا بھی اسٹارٹ اس ٹائم ہوا تھا. تو اجماع کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں کسی میں بات کریں گے ڈیٹیل سے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ اس کا ہے اوریجن آف 5 schools of thought. فائیو اسکول آف تھاٹ میں 4 اسکول آف تھاٹس اہل سنت اور ایک اسکول آف تھاٹ اہل تشیع. تو ڈیورنگ دا تھرڈ پیریڈ اسلامک ورلڈ ایکسپینڈیڈ اوور اے نمبر آف ریجنس. Consequently, the Muslim had to face much more new complicated problems and matters. It was during that period that 5 schools of thought were originated. Out of these school of thought, one was Shia school of thought and other 4 were Sunni school of thought. All these school of Islamic jurisprudence did excellent work for interpretation and explanation of Islamic laws. تو یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ 4 اسکول آف تھاٹ نے کافی کام کیا اسلامک لا کے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس ٹائم پھر اجماع کے بعد ڈاکٹرائن آف قیاس اینڈ استحسان ور اڈاپٹیڈ فار سولوشن آف آلریڈی ایگزسٹنگ اینڈ نیولی ایمرجنگ پرابلمس. تو اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا لوگوں کو مسائل، مطلب ہے کہ مسائل اگر نئے ہوتے تھے تو ان کا حل نکالنا علماء کرام کے لیے پھر اس ٹائم ایک نیا طریقہ قیاس اور استحسان کا متعارف کرایا گیا. اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں نیکسٹ ٹاپکس میں بات کریں گے اس کے بارے میں. تو اس کے بعد پیریڈ آف تقلید. In respect of growth of Muslim legal system, the 4th period is called period of taqleed. As important feature of this period is that many people made excellent pieces of works. It was through their efforts that Muslim legal system reached its maturity. Means کہ periods of taqleed میں کافی لوگوں نے اسلامی قانون کی ترقی کے لیے کام کیا. اس کے بعد جو ہے اس کا 5th پوائنٹ ماڈرن پیریڈ. جیسے آج کل چل رہا ہے ماڈرن پیریڈ. In modern period some scholars reacted to blind تقلید. مطلب ہے کہ کچھ scholars نے blind تقلید کو بہتر نہ سمجھا. In fact avoided obligatory and blind تقلید. تو انہوں نے منع فرمایا اسے. These scholars started inquiring Islamic jurisprudence by keeping in mind needs and demands of this modern period. تو جدید دور کی ضروریات اور تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفکرین اسلامی اصول قانون کی تحقیق شروع کی. تو یہ بیسیکلی آج کا ٹاپک تھا کہ اسلامی قانون، اصول قانون، اس کی ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہوئی. مطلب اسلام کے ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے سٹارٹ ہوا. وہ فرسٹ اس کا سٹیپ تھا، فرسٹ سٹیج تھا. لائف آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کافی کام کیا. اسلامی کافی رولز ریگولیشنز بنی. تو مسائل جو ان سے اس ٹائم تھے تو وہ قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں
حل ہو جاتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بعد پیریڈز آف فرسٹ 4 خلیف سٹارٹ ہوئے. اسلام مکہ مدینہ شریف کے باہر جب پھیلا تو اس سے پھر کافی لوگوں کو مسائل درپیش آئے نئے. تو اس ٹائم پھر اجماع کا سسٹم سٹارٹ ہوا علماء کرام کے مشورے سے. اس کے بعد اوریجن آف 5 اسکول آف تھاٹ آ گئے. اوریجن آف مختلف اسلام دنیا کے کافی حصوں میں پھیلتا گیا. اوریجن آف 5 اسکول آف تھاٹ کے ٹائم پھر کچھ لوگوں کو جب مسائل کا سامنا ہوا تو اس ٹائم پھر قیاس اور استحسن کی مدد لی گئی. دین پھر 4th پوائنٹ اس کا پیریڈ آف تقلید ہے. پیریڈ آف تقلید کے بعد ماڈرن پیریڈ کے ٹائم کچھ علماء نے مطلب ہے کہ منع فرمایا کہ اندھی تقلید بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے ماڈرن پیریڈ کے بعد ہی ہمارا ٹاپک اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ کنکلوژن تھا. بیسیکلی کنکلوژن ہے اس کا میں انگلش میں بتا دیتا ہوں. ٹو کنکلوڈ اٹ کین بی اسٹیٹڈ دیٹ گاڈ ریویلڈ ہز ڈیوائن لا through the Holy Quran for guidance of humankind, and one can find the best explanation of law only in the precepts of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. However, this law was further studied, interpreted, and explained through Islamic jurisprudence, and it was through this way that Muslim legal system was developed. Basically, اس کا اردو میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر کسی نے صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے اللہ پاک کے طریقوں کے بتائے مطابق تو وہ قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے بہترین. اس کے بعد فردر مطلب ہے کہ قانون کا مزید مطالعہ تشریح وضاحت اسلامی اصول قانون کے ذریعے کی گئی اور اس طرح سے مسلم قانونی نظام کی نشو و نما ہوئی. تو ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوا ہے. اللہ حافظ. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک شیئر کریں. کوئی اگر کمی ہے مطلب ہے ویڈیوز میں تو وہ کیونکہ میں ابھی نیو میرے لیکچرز ہیں, مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو کائنڈلی بتا دیجیے کریں کامنٹس میں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اللہ حافظ. شکریہ.